शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और शोहदा के वरिसा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद कर्नल शहजादा गुलफराज की घरामद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख़्वानी। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सरदार यूसुफ अताउल्ला तार, राना सनाउल्ला, अमीर मकाम और कैप्टन सफदर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी पीटाए तरजीह अव्वल और आखिर है, बाकी सब बेमायनी और बेवकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। पीटीआई के तमाम ग्रुप्स में इत्तेफाक है, बानी अंदर रहे। ये कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वजारत आला बचाओ नंबर टांगो सूबा बन चुका है, वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की चौथी किस्त के लिए कोशिशें। IMF मिशन के कराची में स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात। माहिरीन की IMF को मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी पर बात होगी। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से आगाह किया जाएगा। IMF का अमारात के कर्जों की वापसी पर इजहार तशवीश। UAE से 2 अरब डॉलर डिपॉजिट पर कम अज़ कम 1 साल रोल ओवर कराने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम ने रोल ओवर पर अहम पेशरफ की यकीन दहानी कराई। IMF वफ़द की UAE के सफ़ीर से मुलाकात का इम्कान। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतल्लिक फैसला जारी। आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत दरख्वास्तों पर समाअत 11 मार्च को करेगी। पीटीआई वकला रोस्ट्रम पर पहुंच गए। चीफ जस्टिस बरहम, कहा आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के बारे में कंसर्न है। 5 बार जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर चुका हूँ। 1 साल से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की आंख का मसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से फाइल जल्द समाअत की दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। कोट लखपत जेल में कैद बानी पीटीआई के इलाज और अहले खाना को रसाई ना देने पर पार्टी रहनुमाओं का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने कहा कि बानी पीटीआई को ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी पीटीआई के मामले में हर सतह पर रुकावटें खड़ी की गई। हुकूमत ने खुफिया तर्ज अमल इख्तियार किया। पीटीआई रहनुमा ने हुकूमत के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात। OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात मुतवक्के है। इसहाक डार के इजलास में शरीक दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जनेवा पहुँच गए। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। उधर अमरीका ने ईरान से मुंसलिक असलहा खरीदने वाले अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदियाँ लगा दी। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद नेटवर्क्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरानी तेल ले जाने वाले कई बहरी जहाज और उनके मालकान भी पाबंदियों की जद में आएंगे।
ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن کوشش کر رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران کو ڈرا دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ شواہد ملے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ واشنگٹن اس خطرے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ محسن نقوی کی اٹلی اور اسپین کے وزرائے داخلہ اور یونان کے وزیر مائیگریشن سے اہم ملاقات۔ تینوں یورپی ممالک کا غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ لیگل پاتھ وے کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر تینوں ممالک کا اتفاق۔ چاروں وزراء کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کو بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس سید نوید قمر کی زیر صدارت ہوا۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار نے کہا کہ ادائیگیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کمیٹی نے عید سے پہلے ملازمین کو ادائیگیاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ سید نوید قمر نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں گے، ملازمین کی آپ کو فکر نہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی مرتبہ پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم متعارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 1100 ای وہیکل دیے جائیں گے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مخصوص ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے لیڈیز ڈرائیور والی گاڑی کا رنگ الگ ہوگا۔ ای ٹیکسی اسکیم میں مرد ڈرائیوروں کے لیے 50% اور خواتین ڈرائیوروں کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں گاڑیوں کے رجسٹریشن، فٹنس ٹیسٹ اور ٹوکن ٹیکس فیس بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم کی واجبات کی ادائیگی 5 سالہ آسان اقساط میں ادا کی جائے گی۔ رمضان میں لیسکو کے بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزے داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ صرف 8 دن میں تبادلہ ہونا غیر قانونی نہیں، سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے۔ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو، عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد کے تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ صرف قبضہ یا طویل عرصہ زمین رکھنے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ زبانی معاہدوں کے مقدمات میں سخت معیار ثبوت لاگو ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 1992 کے مبینہ زبانی معاہدوں پر زمین کی منتقلی کا حکم کل عدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کل عدم قرار دیے گئے۔ زبانی معاہدہ ثابت کرنے کے لیے تاریخ، وقت، مقام، شرائط اور گواہوں کی تفصیل لازمی ہے۔ عدالتی تحریری موقف سے ہٹ کر دی گئی شہادت قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار غلام علی کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد سمیت 5 اضلاع میں آپریشن غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 12 افغانی گرفتار۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجر، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں آپریشن کیا۔ غیر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی کارڈ، کرایہ داری معاہدوں اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال، کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج۔ اسلام آباد میں 23 گاڑیوں اور 48 موٹر سائیکلوں کی چیکنگ مکمل کی گئی۔
مائیکروسافٹ کے شریک بانی معروف کاروباری شخصیت بل گیٹس نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کے سٹاف سے معافی مانگ لی۔ کہا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جن سے ان کی انسانی بھلائی کے لیے کام کرنے والی فاؤنڈیشن کو نقصان پہنچا۔ ایران امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی، ڈچ ایئر لائن کا اسرائیل کے لیے پروازیں بند کرنے کا اعلان۔ ڈچ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ 1 مارچ سے غیر معینہ مدت تک پروازیں بند رہیں گی۔ یوکے جانے والوں کے لیے ویزا سٹیکر ختم، وزٹرز کو آج سے ای ویزا ملے گا۔ یوکے ویزا کی آفیشیل ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانا ہوگا، تمام ڈاکیومنٹس بھی اسی پر اپلوڈ کرنا ہوں گے۔ صرف بائیو میٹرک اور تصویر کے لیے ویزا سینٹر جانا ہوگا۔ ویزا ای میل کی صورت میں جاری کیا جائے گا۔ ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کی بچی پر خاموشی۔ جاپان کے چڑیا گھر میں ماں سے جدا ایک ننھے بندر کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیوبا نے دنیا کو آئینہ دکھا دیا۔ کیوبا کے سفارتخانے نے اسی ویڈیو کے ساتھ غزہ کی ایک معصوم بچے کی تصویر شیئر کی جو اسرائیلی بمباری میں سب کچھ کھونے کے بعد ملبے پر کھڑی اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے کھڑی ہے۔ پیغام میں سوال اٹھایا کہ بندر کے لیے رونے والی دنیا غزہ کے بچوں کے درد پر خاموش کیوں ہے؟